بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار قوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹیو کی اردو ٹرانسمیشن سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے جو ریسنٹ سینکشن لگی ہیں پاکستان میزائل پروگرام پہ، اور اس سے افیلیٹڈ جو اینٹیز ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پاکستان کے میزائل پروگرام کو ڈیولپ کرتی ہیں. اس میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے، اس میں اختر اینڈ سنز ہیں، اس کے بعد افیلیٹس انٹرنیشنل ہے، اور راک سائڈ انٹرپرائز ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو کچھ اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں، اور باقی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، وینڈرز ہیں جو اس کے ساتھ آر این ڈی کرتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یہ دفاعی نوعیت کا ہے، اور خطے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از سراؤنڈیڈ بائی جائنٹس، اور اس میں بھارت ہے سب سے بڑا ہمارا ازلی دشمن ہے. اور اس کا اگر آپ میزائل پروگرام دیکھیں جو اگنی سیریز ہے اسپیشلی، اور ریسنٹلی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ہائپر سونک ٹیکنالوجی بھی اچیو کر لی ہے. اس کا ٹیسٹ کس طرح اینٹی میزائل سسٹم جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، اور نیوکلیر پروگرام کو بھی وہ بڑھا رہا ہے. اور چونکہ وہ بیسیکلی چمچہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ویسٹ کا، ایٹ لیسٹ انڈو پیسفک میں، ڈسپائٹ کہ وہ ڈبل گیم کرتا ہے، وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو کھلی چھوٹ ہے. دوسرا ریجن میں جو بڑی تھریٹ ہے میزائلز کی وہ اسرائیل کی ہے، جس نے ڈسپلے کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جو اسٹرائکس ایران پہ ہوئیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کی ایئر فورس دن دہاڑے جہاں چاہتی ہے چڑھائی کر دیتی ہے. ابھی یمن میں انہیں حملہ کیا، اس سے پہلے سیریا میں آپ نے دیکھا کہ پورا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے لیے میزائلز اور ڈرونز اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کی ایئر فورس کا. اور اس کے اندر پھر تینوں کیٹیگریز کے میزائلز آ جاتے ہیں. اس میں میری ٹائم میزائلز ہیں جو سمرین لانچ ہو سکتے ہیں یا شپس کے ساتھ، پھر کروز میزائلز ہیں جو ایئر بیسڈ ہو یا شپ بیسڈ ہو سکتے ہیں، پھر ایئر بیسڈ ہیں اور لینڈ بیسڈ ہے. تو اس میں بے شمار کیٹیگریز ہیں، اور جو بھی ممالک اپنی لیٹ سے نیشنل سیکورٹی کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں ڈیفینسو میئرز کے لیے، اس پہ زیادہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ ہمیں بڑا متعصبانہ جو ہے بیسیکلی ایٹیٹیوڈ نظر آیا، اور اگر آپ دیکھیں یہ جو سینکشن لگی ہیں جس رجیم کے انڈر، یہ 2005 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر 13/882 کے تحت اس کو امپوز کیا گیا تھا. اور یہ مینلی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں پاکستان نے کبھی بھی تھریٹن نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ میزائل رینجز دیکھیں تو اس میں اسپیشلی شاہین سیریز کی ابھی تقریباً 2750 کلومیٹر ہو گئی ہے جو اسپیشلی شاہین 3 ہے، اور اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس سینکشن میں، بیکاز این ڈی سی کو بقول امریکن فارن آفس کے وہ شاہین سیریز ڈیولپ کر رہا ہے، اور وہ ایک تھریٹ ہے علاقے کے لیے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اور میں بھی کچھ سورسز سے کوٹ کیا گیا کہ پاکستان تیمور میزائل بھی بنا رہا ہے جس کی رینج ہے 7000 کلومیٹر، اور یہ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھا جائے تو اسپیشلی ہائپرسونک ٹیکنالوجی ہوگی یا کروز سسٹم ہے، اس پہ پاکستان کافی ایڈوانس کر رہا ہے. اور یہ آئی تھنک ہماری ضرورت بھی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ خطے میں آپ سراؤنڈیڈ بائی جائنٹس ہیں، آپ کے ساتھ بھارت کی سرحد ہے، افغانستان بھی آپ کا کسی حد تک انسٹیبل ہے. پھر چائنا جو ہمارا دوست ہے لیکن ایک بڑی میزائل پاور، اور ادر دنیا کی آپ کہہ لیں کہ اس وقت تیسری بڑی ملٹری پاور ہے. پھر رشین فیڈریشن ہے جو نزدیک ہے، ایران کا ہم نے ذکر کیا، پھر اسرائیل ہے، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس جس کے بیری بیڑے دناتے پھرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اسپیشلی انڈین اوشن میں اور نارتھ عربین سی میں اگر دو بڑے ابنائے دیکھے جائیں، اسٹیٹ آف ہرموز اور سی آف عمان جو ہے، اور پلس گلف آف عمان جو ہے، اس طرح ریڈ سی میں اور میڈیٹرینین میں ان کے دو ایئر کرافٹ کیریئر پکے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ایک آتا ہے لیٹس انڈو پیسفک سے، اس کو وہ ریپلیس کرتا ہے، اور دوسرا یہاں سے موو کر کے میڈیٹرین سے یورپین تھیٹر میں جاتا ہے، اور وہاں سے تو ایٹ اے ٹائم جو ہے، اور یہ سب کیری کرتے ہیں نہ صرف کنوینشنل میزائل بلکہ نیوکلیر میزائل، آلسو ان کی سب مریض ہیں. تو باقی جو ہے یہ جیسے رول آف لا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو قانون ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، جہاں ان کی مرضی اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو دیٹس وائی ہمارے فارن آفس نے، منسٹری آف فارن افیئر نے اس کو متعصبانہ قرار دیا ہے. قوم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میزائل پروگرام ایک تو آج شروع نہیں ہوا. لیٹس سے اگر آپ سینکشن کر رہے ہیں ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اداروں کو، تو یہ تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ، بلکہ نئے نئے اس میں سسٹم جو ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. اس میں ڈرون وارفیئر پہ بہت زیادہ پاکستان نے کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ابھی سوام ٹیکنالوجی بھی ہے
جو جہاں بھی ہمیں دفاعی طور پہ ضرورت پڑے گی بڑا کنوینٹلی آپ ہٹ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ایون بنگلہ دیش سے جو سیکیورٹی کے ان کے ایکسپرٹس ہیں یا انٹرنیشنلسٹ, انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کولیبریٹ کرے اور بنگلہ دیش ان سے نیوکلیئر اور میزائل امبریلا جو ہے اس کی ریکویسٹ کرے, بیکاز وہ فیل کر رہے ہیں کہ ابھی بھارت جو ہے ان کو کورس بھی کرے گا اور شاید میانمار کی طرف سے کوئی سیاست ہو. اس طریقے سے مڈل ایسٹ کے کافی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ گارنٹیز ہیں دونوں طرف ڈیفنس کوآپریشن پہ. سو اس لحاظ سے جو ہے پاکستان کا میزائل سسٹم اور نیوکلیر پروگرام جو ہے دفاعی نوعیت کا بھی ہے, لیکن یہ اسلامک ورلڈ میں اس کی بڑی اہمیت ہے, بیکاز اس کو اسلامک سپر اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. ایون جو اسرائیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسلامک سپر اسٹیٹ ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو سینکشن تو ٹھیک ہے لگ گئیں, اور خطے میں ہمیں یاد ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ ایران پہ بہت زیادہ سینکشن لگائی ہر طرح کی, چاہے ان کے آئل کی پروڈکشن ہے, چاہے ان کا ٹریڈ ہے, کامرس ہے, ان کے سائنٹسٹ کو مارا گیا, اور پچھلے 30 سال سے ایران کا ناطقہ بند کر دیا گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو خطے میں سب سے زیادہ اگر ترقی کی ہے تو وہ ایران کے میزائل پروگرام, انکلوڈنگ اسٹوریج. اگر آپ دیکھیں انڈر گراؤنڈ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ مائز تک چلا سکتے ہیں, ان کا زیادہ تر جو لیٹ سے ویپن سسٹم ہے انڈر گراؤنڈ ہے, جب چاہتے ہیں وہ پھر. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو نشانہ بھی بنایا. ابھی دیکھا جائے تو تکلیف کیا ہے, اور اس میں جو سوشل میڈیا پہ اور آپ کہہ لیں جو انفارمیشن ڈومین میں جو ڈبیٹ شروع ہوئی ہے, اس میں کون کون خوش ہے. اس میں دیکھا جائے تو 3 اینٹیز آپ کہہ لیں خوش ہیں. ایک بھارت ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز اگر پاکستان کے میزائل پروگرام پہ سینکشن لگتی ہیں تو انڈائریکٹلی بھارت کو اس کا خواہ فائدہ ہوتا ہے. اور بھارت نے بلکہ جو تھیٹر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ بھی کافی آئی تھنک ایڈوانسمنٹ کی ہے. سب سے بڑا آئی تھنک خطے میں ہتھیاروں کا خریدار ہے. اگر بجٹ دیکھیں تو تقریباً 85 ارب ڈالر کا ہے, اور پاکستان کا اگر ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو شاید 8 ارب ڈالر یا 9 ارب ڈالر کا ہے. تو 10 گنا زیادہ بجٹ بھی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے ان کو ہر طرح سے مار بھی پڑتی ہے. اسکیئرڈ رہتا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو یا میانمار ہو. تو وہ ایک سائیکلوجیکل وہ ہے کہ جتنا مرضی اسلحہ ان کو دے دیں ان کا, تو وہ انفارمیشن ڈومین میں بڑا خوش ہے. دوسرا ڈیفینیٹلی زائرنس لابی ہے جنہوں نے اسپانسر کیا, اور اس کے اندر جو ہے پاکستان کی جو اسپیشلی جو زائنس لابی اسرائیل کو لیٹس سپورٹ کرتی ہے, اور یو کے, یورپ اور امریکہ میں کافی ایکٹیو ہے. گولڈ سمتھ فیملی ہے جنہوں نے ایون سوشل میڈیا پہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. اور پھر آ جاتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو بڑے خوش ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کے 3-4 جو جوکرز ہیں جن کو میں ڈیجیٹل گدھ کہتا ہوں, بیسیکلی دے آر ڈیجیٹل ولچرز, کہ جو اپنی ماں کے اوپر حملہ کر کے اور پھر داد لیتے ہیں یعنی اپنی مدر لینڈ پہ. تو یہ بہت خوش ہیں, نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے سینکشن لگوا دیں, ابھی دیکھتے ہیں آگے ہم ان کا آنا جانا بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. میرے خیال میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے باہر بیٹھا ہوا وہ اس سے ایگری نہیں کرتا. کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سو کالڈ, جو جبران الیاس نیٹ ورک چلاتا ہے, وہ اس پہ بھنگڑے ڈال سکتے ہیں. اس میں کچھ ٹوسٹنگ کی ہے, کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کو کہا جی نہیں ہم بھی اس چیز کو اگری نہیں کرتے, لیکن اندر سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ جی ہم نے یہ اچیو کر لیا اور پتہ نہیں ٹرمپ آ کے الٹا دے گا پاکستان. میرے خیال میں ان آئی وڈ سے ڈیجیٹل گدوں کو یا ڈیجیٹل ولچرز ان کو شرم آنی چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر میزائل پروگرام پہلے بھی سینکشن میں رہا ہے, چاہے پریسل امینڈمنٹ دیکھ لیں, اس کے علاوہ ہمارے سائنٹسٹ کے اوپر بڑی سینکشن لیں, اور بائی اینڈ لارج یہ انڈیجنس ہے. پاکستان آئی ڈونٹ تھنک سو یورپ امریکہ سے کوئی ایسی میزائل ٹیکنالوجی یا اس سے ریلیٹڈ پارٹس لے رہے ہیں اس کو ہیلپ کرتے ہیں, یا ہمارے دوست ممالک سے جوائنٹ کلیبریشن ہے, چائنا ہے, ٹرکی ہے, اور باقی جو پاکستان کے اپنے سائنسدانوں نے کیا ہے. اس میں اسپیس پروگرام ہے, اس میں میزائل پروگرام ہے, اس میں نیوکلیر پروگرام ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو اس کو ہارڈن کرے گا, ایک ریزالو آئے گا, اور سائنٹسٹ ہمارے جو ہیں اور انجینئر جو ہیں وہ ابھی اور اس سے تلاش کریں گے ان کیس. باقی یہ ایک سائیکلوجیکل ڈومین میں جو کمپنیاں تھیں جن کے نام آئے ہیں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک آپ کہہ رہے ہیں سائیکلوجیکل فیئر کریٹ کرنے کی کوشش ہے, بیکاز اس میں جو یہ میں نے بتایا ایگزیکٹو آرڈر ہے 13882, اس میں آپ سینکشن کرتے ہیں ان کے ایسٹس کو, انڈیویجول کو جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشن کو, تاکہ وہ انٹرنیشنل بزنس نہ کر سکیں. اور یہ امریکہ ٹرائی کر چکا ہے ایران کے ساتھ, یہ ٹرائی کر چکا ہے رشیا کے ساتھ, یہ ٹرائی کر چکا ہے چائنا کے ساتھ بھی, اور بھی جہاں جہاں ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن میرے خیال لاسٹ میں امریکنز کے ساتھ بھی ایک اپیل ہے ہماری کہ اگر آپ اپنے ایلائز جو رہے ہیں آپ کے, اور ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کامن انٹرسٹ ہے اسپیشلی وار آن ٹیرر کے حساب سے, اور اس وقت آپ بیسیکلی
ایک بہت بڑا چیلنج ہے، چاہے وہ ایسٹرن یورپ میں ہے جو بڑی لڑائی ہو رہی ہے، یا ویسٹ ایشیا میں. اور پاکستان ایک اسٹیبل ملک ہے جس کی اپنی ڈیفینس کیبلٹی ہے، اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ امریکن انٹرسٹ کو اس طریقے سے ہارم کیا جائے. تو اگر ہم نے الائز کو بھی پش کرنا ہے تو پھر تو آپ کی سپورٹ میں کوئی نہیں بچے گا. ابھی یورپ میں جو حالات ہیں، اسپیشلی ٹرمپ کی جو پالیسی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ کے نیٹو سے سے باقی ممالک سے جو نیٹو کے ممبر ڈیمانڈ کرے گا، پیسے کی بات کرے گا. آلریڈی آپ نے دیکھا کہ یورپین اکانومیز کلیپس کر رہی ہیں. جرمنی میں گورنمنٹ چلی گئی ہے اولاف شولز کی. دین فرانس میں بہت زیادہ پریشر ہے، اور اٹلی جو ہے اس طریقے سے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بڑا فریزنگ ونٹر ہے، بیکاز رشین جو آئل اینڈ گیس کی سپلائی جو ہے بڑے سے کٹ آف ہے. اور ابھی امریکہ کہہ رہے جی کہ ہم سے لیں. تو یہ تو حال ہے ود ان یورپ. پیپل آر فیڈ اپ دا وار. اور اس میں اگر آپ کے بچے کچھ الائز ہیں، ان کو بھی آپ نے پش کرنا ہے تو پش کر کے دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گڈ ول کے لیے یو ایس کانسلیٹس جو ہیں، ایمبیسی نے کافی کام کیا اچھا پچھلے 2 سال میں، بڑا انگیج کیا ہے. آپ کہہ لیں سول سوسائٹی کو بھی اور اپریشیٹ کے. لیکن آپ کی جو 2-3 سال کی ایفرٹ ہے وہ اگر ایک ہی جھٹکے میں 48 گھنٹوں میں اس کو اتنا بڑا ڈنٹ لگتا ہے کہ پھر ریسیٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو میرے خیال امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ لابیز جو ہیں، چاہے وہ زائنس لابی ہو یا لیٹس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پریشر میں آ کے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو میرے خیال میں اس میں زیادہ نقصان امریکہ کا ہی ہے. عوام کو آئی تھنک یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کوئی میٹیریل افیکٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا. شاید ان سینکشن کی وجہ سے پاکستان اور زیادہ انڈیجنس کیبلٹی کی طرف جائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے. یہ پاکستان کا اور اسلام کا ایک دفاعی نظام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اس طرح دائم و قائم رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.